یہ فرمائیے گا، میں ذکر کر رہا ہوں خواجہ صاحب کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، 12ویں کھلاڑی کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کی سی ایم پنجاب بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی، یوں لگ رہا ہے جیسے انسرٹینٹی کا شکار ہے گورنمنٹ ان پار۔ آپ بھی چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں کانسٹیٹیوشنل عہدوں کے اوپر، اور جو پی ٹی آئی کے بارے میں فیصلے گورنمنٹ نے کیے تھے ان پر آپ کو آن بورڈ نہیں کیا گیا، اب مشاورت کی جا رہی ہے، تو کیا آپ کو بھی کچھ ایسے خدشات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دہائیاں گزاری ہیں پاکستانی سیاست میں، کہ از دیر سم کانسٹیٹیوشن کرائسس، کوئی کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن؟ دیکھیے جی، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کیا ہوتا ہے؟ میری سمجھ کے مطابق کانسٹیٹیوشنل کرائسس کہتے ہیں کہ جب آئین اور قانون کے مطابق آپ نظام نہ چلا پا رہے ہیں، درست فرمایا، اداروں کے درمیان آئین کے پامالی کہہ لیجئے، آئین سے اعتراض کہہ لیجئے، آئین سے ماورا باتیں کہہ لیجئے، جب وہ عام ہو جائیں اور نہ اس پہ عدلیہ باز رہے، نہ اس پہ باقی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز باقی رہیں، نہ اس پہ حکومت وقت اور اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ چلیں، نہ میڈیا اس کو پوری طرح کنسیڈر کر رہا ہو، تو پھر آئین جو ہے جب وہ تعطل میں جاتا ہے یا اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے، تو یہی میلٹ ڈاؤن ہے۔ میلٹ ڈاؤن سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اب آئین سے ماورا نظام رواج پا رہا ہے۔ یہ بات تو درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں عدالتوں کے اندر ہونے والے کمنٹس اور کئی فیصلوں کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے کہ عدالتیں اقتدار کو یا پاور کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، آئینی اختیار کو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو سیکیورٹی ایجنسیز کا پرانا ایک رواج ہے، رویہ ہے، بیوروکریسی ہے تو وہ اپنی طرف کر رہی ہے، وکلاء اور علماء ہیں تو وہ اپنے طور پہ چیزوں کو کھینچ رہے ہیں، اس پاور کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا ہے تو وہ اپنے آپ کو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ کہہ رہا ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہے تو اس کو آپ کیا کہیں؟ یعنی یہ آئینی تعطل ہے یا آئین سے اعتراض ہے یا آئین ان ابینس ہے ایک طرح، اسی کو میلٹ ڈاؤن کہا جاتا ہے میری نظر میں، اور وہ بہرحال بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو حل کیا ہے؟ یہاں پیپلز پارٹی کے پاس کانسٹیٹیوشن عہدے ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ بڑا سمپل چاہیے، آئین پہ عمل کرنا چاہیے۔ آئین پہ عمل سے اعتراض ہے، سب کو ہے، اور جو اپنے آپ کو آئین کا محافظ کہتے ہیں، حالانکہ عدلیہ آئین کی محافظ نہیں ہوتی، انٹرپریٹر ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی میری اپنی رائے ہے کہ آئین بنانے والے بہتر انٹرپریٹر ہوتے ہیں، عدلیہ تشریح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو تشریح کا بھی دیکھیں، جو آئین بناتا ہے اسے آئین کا بہتر پتا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا لفظ، کون سا فل اسٹاپ، کامہ کہاں کیوں لگایا۔ اہم نقطہ ہے، بات کے انٹرپریٹیشن والوں کو نہیں پتا کہ وہ کیوں بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا روح تھی۔ سو بہرحال اس کے اوپر ایک رائے ہے، لیکن آئین کیونکہ کہتا ہے کہ ان کے پاس ایک انٹرپریٹیشن کا رائٹ ہے، لیکن اب انٹرپریٹیشن سے بڑھ کے جب ری رائٹنگ کی باتیں ہو رہی ہوں اور لوگ اکثریت میں یہ سمجھ رہے ہوں اور وکلاء کہہ رہے ہوں کہ جی آپ تو لگتا ہے کہ آئین کو یا آئین کی کلاسز کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، قانون بنائے جا رہے ہیں فیصلوں کے ذریعے، تو پھر یہ باتیں تو کی جاتی ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قاہرہ صاحب، جو دوسرا موضوع تھا جو گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا، نون لیگ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بین کرنا ہو، آرٹیکل 6 کا معاملہ ہو، باہر بیٹھے لوگ ان کے خلاف کارروائی یا ریویو میں جانے کا، اس میں آپ سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی، اب اس کا آغاز ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی ان میں سے کن نکات کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کوئی پوزیشن آپ نے واضح کی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے پاس تو جب یہ تجویز آئے گی، ابھی تو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، جی ہمارے ساتھ ابھی تک بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے غازیوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہو تاکہ جو بھی بد اعتمادی نہ پیدا ہو سکے۔ لیکن اتحادی حکومتوں میں یہ ہو جاتا ہے، اوائڈ کرنا چاہیے اس کو۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو پہلے آن بورڈ کر لیتے، چلیں نہیں کیا تو اب وہ کر رہے ہیں، اب مشاورت ہو رہی ہے، تو جب یہ بات پیپلز پارٹی سے کی جائے گی اور پیپلز پارٹی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ بلا کے اس میں یہ معاملہ طے کرے گی، رکھے گی، تو پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی تو اس کے اوپر ہماری رائے جو ہے وہ واضح ہے کہ ہم غیر آئینی باتوں کو، یا بھلے میں تو اس بات کا حامی ہوں، بالکل ٹھیک، بھلے آپ کے پاس چلے۔ قاہرہ صاحب، آپ چونکہ تاخیر سے آج ہمیں دستیاب ہوئی، میری خواہش ہو کہ اگلے ہفتے بھی آپ ہمیں وقت تاکہ ان موضوعات پر مزید تفصیل سے بات ہو سکے۔ ناظرین